قربانی کی دعا اور طریقہ بڑا اہم مسئلہ ہے یہ، اس لیے کہ ضروری ہے کوئی بھی کام ہم کریں نا اس کو سیکھ کر سمجھ کر اچھے سے ادا کرنے کی فکر کریں۔ صفت احسان ہر عمل میں مطلوب ہے، ہر عمل کو سنوار کر اچھے سے کرنا یہ شریعت میں پسندیدہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا، اذا قتلتم فاحسنوا الذبح، کہ جب جانور بھی ذبح کرو نا تو اس میں بھی صفت احسان کو مطلوب رکھو۔ ضروری ہے جانور کو آپ پیار سے ہانک کر لے جائیں، اچھے سے جہاں ذبح کرنے لے کے جا رہے ہیں، چھری کو اچھا تیز کر لیں، ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کریں، بے رحمانہ سلوک نہ ہو اس کے ساتھ، اچھے سے سمجھیں۔ اس کے بعد پھر اس کو آپ لٹائیں گے تو بائیں پہلو پر لٹائیں گے، اچھے سے سمجھیں۔ جیسے جانور کے جیسے اس طرح دو آگے کے پیر دو پیچھے کے پیر ہوتے ہیں، تو یہ دو آگے کے پیر ہے نا، تو یہ والا سیدھا ہے یہ والا الٹا ہے، تو اس کو بائیں پہلو پر لٹائیں گے، قبلے کی طرف رخ کر کے بائیں پہلو پر لٹائیں گے، یعنی لیفٹ جو اس کا پہلو ہے اس پر لٹائیں گے۔ اور اس کے بعد جو ذبح کرنے والا ہوگا وہ اپنا دایاں پیر یعنی رائٹ جو پیر ہے وہ اس کے پہلو پر، جو سیدھا پہلو اس پر رکھے گا، اور پھر جہاں پر جو جانکار لوگ ہیں اچھے سمجھے، جہاں پر چھری پھیرنا ہے، چھری تیز چھری، اس کو بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کر آپ کو چھری پھیر دینا ہے، اور جس کی طرف سے وہ قربانی ہے اس کی طرف سے نیت کر لینا ہے کہ فلاں کی طرف سے اللہ تو قربانی قبول کر لے، جیسے قربانی تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کی ہے، اے اللہ اسی طرح تو اس قربانی کو بھی فلاں ابن فلاں، مان لو عبداللہ نام ہے کسی کا اور اس کے ابا کا نام عبد الرحمن ہے، تو اللہ تعالیٰ عبداللہ بن عبد الرحمن کی طرف سے آپ یہ قربانی قبول فرما لے، جیسے آپ نے حضرت ابراہیم اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے قربانی قبول کی تھی۔ یہ ہو گئی قربانی۔ اب آپ کہو گے آپ نے دعا تو بتائی نہیں۔ میرے دوستو بہت سے مسائل شریعت میں آسان ہوتے ہیں، ہم نے ان کو بہت کمپلیکیٹڈ بنا دیا ہے۔ لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ جس کو دعا یاد ہے اس کو بلاؤ، حافظ صاحب کو ڈھونڈ رہے ہیں، بیچارے امام صاحب لنگی باندھ کے پورے محلے میں جانور ذبح کرنے کے لیے فکر کر رہے ہیں، یہاں بھی جا رہے ہیں وہاں بھی جا رہے ہیں، ان کو یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ دعا یاد ہوگی وہی قربانی کر سکتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے میرے دوستوں۔ دعا پڑھنا سنت ہے، آپ دعا نہیں بھی پڑھ سکتے، نہیں آتی آپ کو دعا، تو آپ ویسے ہی آپ بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کے چھری پھیر دیں اور نیت کر لیں کس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے، بس اتنا کافی ہے۔ یعنی یا تو جانور ذبح ہونے میں لیٹ ہو رہا ہے، فکریں کی جا رہی، یہاں وہاں بالکل ڈھونڈ مچی ہے، جس کو دعا یاد ہو بس وہی ذبح کر سکتا ہے، یہ ہماری طرف سے ہم نے پابندیاں زبردستی کی لاگو کر دی میرے دوستوں۔ اب دعا آپ کو نہیں یاد ہے، آپ موبائل میں دیکھ کے پڑھ لیں، آپ کے پاس پیپر ہوگا، زیروکس ہوگی دعا، اس میں پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک آدمی دعا پڑھ لے دوسرا آدمی ذبح کر دے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ اس میں آسانیاں ہیں، شریعت میں آسانی ہوتی ہے، بہت سی چیزوں کو ہم نے اپنے اوپر زبردستی کر کے اس کو مشکل بنا دیا ہے، اس لیے بڑا آسان مسئلہ ہے۔ یہاں ایک بات اچھے سے سمجھو، اور جانور کو ذبح کرتے وقت اس کی جو رگیں ہیں وہ آپ نے کاٹ دیں، وہ کاٹ دیں، ٹھیک ہے، اور وہ جو حرام